پہلے تو میں رحمان اور رحیم کا مطلب بتا دوں آپ کو. رحمان رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحمان جس کی رحمت نے سب کو ڈھانپا ہوا ہو. رحیم رحمت بھی تھوڑی نہ ہو بلکہ بہت زیادہ. میں اکثر مثال دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بہت بڑا سخی ہے. بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر ایک کو نہیں دیتا, لیکن جس کو دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے. آپ کے در پہ بھکاری آتے ہیں, آپ بھگاتے رہتے ہو, لیکن جس کو مستحق سمجھتے ہو تو پھر 2-4 روپے نہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ پوری گڈی پکڑ لے نوٹوں کی. اس کو بھی لوگ بڑا سخی کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یار ہر ایک کو دیتا ہے بھلے تھوڑا ہی دیتا ہوں لیکن دیتا سب کو, کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اللہ کہتے ہیں میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا. ایک تو اس لحاظ سے بھی میں رحمان, ہر ایک پر رحم کرتا ہوں, اور رحم بھی تھوڑا بولو نہیں کرتا, بہت زیادہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو نہیں ہو رہا, اصل میں سوچ ہی ٹیڑھی ہو گئی ہماری. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے کہ مفتی صاحب ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوں میں, ایک ٹینشن کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. میں سمجھا شاید 4 شادیاں کر بیٹھا, چوتھی پہ آگے ختم ہوا نا, میرا دماغ ادھر چلا گیا. وہ کوئی اور ٹینشنوں کی بات کر رہا تھا. خیر, تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ اتنی ٹائم. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے میرے ایک بچے کو نمونیا ہو گیا, وہ ٹھیک ہوا تو دوسرے بچے کو نمونیا ہو گیا, وہ ٹھیک ہوا تو میں کہیں گر گیا, میری ٹانگ ٹوٹ گئی. پوری تفصیل مجھے یاد نہیں ہے. اب وہ صحیح ہوئی ہے تو جو ہے وہ فلانا مسئلہ ہو گیا, وہ ٹھیک ہوا. میں نے کہا پہلے آدمی ہوں جس کے سارے مسئلے ٹھیک ہو رہے ہیں. میں نے کہا تو کچھ ساری باتیں وہ کر رہے ہو جس سے خوشی والی باتیں ہیں. آپ کے بچے کو نمونیا ٹھیک ہو گیا, وہ اب ٹھیک ہونے پہ ٹینشن کچھ نہیں ہو رہا, وہ نمونیا ہونے پہ ٹینشن ہو رہی ہے اس کو. میں نے کہا سب کے بچے نمونیا ہونے کے بعد ٹھیک نہیں ہوتے. میں نے کہا یہ تو خوش, آپ یوں کہو کہ مفتی صاحب بہت دنوں سے خوشیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, خوشیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, کوئی ٹینشن ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہوتی ہو. جب آپ الٹا سوچتے ہو نا, نیگیٹو سوچتے ہو, تو پھر آپ کو اللہ رحمان اور رحیم نظر نہیں آتا. پھر تو آپ کو لگتا ہے اللہ ٹینشنیں دینے کے علاوہ اس کا معاذ اللہ کوئی کام ہے ہی نہیں. جب آپ سوچتے صحیح ہو. ایک بڑی پیاری مثال کسی نے دی ہے کہ گلاب کے پھولوں پہ کانٹے دیکھ کے نا کچھ لوگوں کا تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ یار ان پھولوں میں بھی کیا لگا دیے کانٹے, پھولوں میں بھی کیا لگا دیے کانٹے لگا دیے. لیکن آپ جب مثبت سوچتے ہو یار کانٹوں میں بھی کیا ہے, کانٹے ہی کانٹے نہیں ہیں بلکہ بیچ بیچ میں پھول لگے ہوئے ہیں, تو اس سے آپ کی ٹینشن کیا ہوگی, ختم. تو ٹینشن کا سارا تعلق کھوپڑی سے ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام آپ کے سوچنے کا زاویہ کیا کر دیتا ہے صحیح. میں بیانات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اکثر مثال دیتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہے. یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کی ابا سے ملاقات ہوئی مصر میں تو ٹینشنوں کا کوئی تذکرہ نہیں, سارا تذکرہ ٹینشنوں سے نکلنے کا ہے کہ شیطان نے بھائیوں کو ورغلا دیا تھا, کنویں میں ڈال دیا تھا, اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا, جیل میں ڈال دیا گیا. اخرجنی من السجن, اللہ نے مجھے کیا کیا, جیل سے نکالا. آپ کو اللہ نے گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی عطا کی. ان ربی لطیف لما یشاء, واقعی میرا رب بہت لطف والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو رخ صحیح ہو گیا نا سوچنے کا. تو جیل میں جانے کو نہیں سوچ رہے, جیل میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں, ہر ایک کو نکلنا نصیب نہیں ہوتا. نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں, کنویں میں جانے کا نہیں, کنویں سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. بہت ساری آپ سورہ یوسف پڑھے نا, نعمتوں پہ نعمتیں, اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شکر والی زندگی عطا کرنا. آج جو اتنی ٹینشنیں ہم نے پالی نہیں ہے نا, اتنے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہم صحیح رخ سے سوچ ہی نہیں رہے نا, اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. خیر یہ الگ موضوع ہے, میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. تو اگر ہم قرآن کے احکام کو پڑھتے ہیں نا, الرحمن جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ کتاب, پہلے تو اللہ نے کہا الحمد, تمام تعریفیں کس کے لیے, اللہ کے لیے. ان تعریفوں میں 2 صفات کو ہائی لائٹ کیا, الرحمن بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. ایک حدیث میں جب پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تقدیر کے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ. جب اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا نا, تو جیسے کوئی ملک بنتا ہے تو سب سے پہلے آئین بنتا ہے نا اس کا, بھائی یہ ملک ان اصولوں پہ چلے گا. اس آئین میں کچھ شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تبدیل ہوتی ہیں, کچھ شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تبدیل نہیں ہوتی. جیسے جب پاکستان وجود میں آیا نا تو اس کی بنیادی جو شق ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ ایک آئین کی ایسی شق ہے جسے اسمبلی میں 100% افراد مل کے بھی چینج نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ غلط قانون بنا کے اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے چلا دیں گے اس کو, لیکن یہ نہیں پاکستان میں ہو سکتا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ملک کی جو بیس ہی ختم ہو جائے گی نا. پھر انڈیا کیس کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کے تو جس بیس پہ آپ الگ ہوئے تھے, جب آپ نے سیکولر ہی ملک ہے تو پھر آپ کے پاس علیحدگی کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں یہ ایک پازیٹو چیز ہے ہمارے کنٹری کی کہ یہ شک ختم نہیں کی جا سکتی. ہاں اس میں 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں کہ وہی الٹا کام کرو, اس پہ لیول قرآن سنت کا لگا دو, ٹھیک ہے نا, مشرف پہ اسلام کر دو,
جیسے آپ چرس پینا چاہیں نا، اس کو مشرف اسلام کو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دیں اس کے اوپر، اس کو پاؤڈر کے بجائے ٹیبلٹ شکل میں بنا دیں تو اینٹی ڈپریشن لکھ دیں، تو وہ کیا آئے گا؟ کوئی مفتی بھی نہیں کہے گا بھائی اینٹی ڈپریشن، تو اور ڈپریشن ختم بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے تبھی تو لوگ چرس پیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے کیا کر دیں گے؟ اس کو حلال ہونے کا فتویٰ دے دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے قلم، کہ بھئی لا لکھا جائے نا، کن اصولوں پہ اس کائنات کا نظام چلے گا۔ تو اللہ نے جو سب سے پہلا لا لکھا ہے نا، اس قلم سے کہا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لکھ سبقت رحمتی غضبی، میری میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھتا تھا اعلیٰ غضبی، اعلیٰ کا لفظ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ سبقت بغیر صلہ کے متعدی ہوتا ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ یعنی یہ نہیں اللہ نے لکھا کہ میں غضبناک ہوں گا ہی نہیں، اگر اللہ یہ لکھ دیتے تو پھر جو چاہتے میں بیان کرنے کو ہی آتا، میں امریکہ انجوائے کرنے آتا اللہ، اور پاگلوں میں بیان کر رہا ہوتا، یہ تو وہاں بھی ہوتا ہے، اس کی لکھانے کی کیا ضرورت؟ تو میں انجوائے کرتا لائف، اور آپ کو پتا ہے انجوائے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے آج کل، پینا پلانا یہ سب۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غضب کروں گا ہی نہیں، کیونکہ پھر قوم عاد اور قوم سمود کو جو اللہ نے تباہ کیا اور جہنم بھی بنائی اللہ نے کہا کہ غضب بھی اور رحمت بھی، لیکن پلڑا غضب پر کس کا بھاری رہے گا؟ رحمت کا۔ کیا مطلب؟ انصاف والا معاملہ نہیں ہوگا لوگوں، انصاف سے میری مراد ایکولیٹی، مساوات نہیں ہوگی کہ جس نے گناہ کیے اور اس کو لازمی سزا ملے اور جس نے نیکی کی اس کو اتنی ہی جزا ملے جتنی اس نے نیکی کی۔ اگر یہ سیٹ اپ چل رہا ہوتا تو میرے بھائی کوئی بھی جنت میں سوائے پیغمبروں کے نہ جاتا۔ ہر انسان ہے، کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب، یہ کس طرح؟ یہ میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ ایک تو اللہ نے لا یہ بنایا کہ جو شخص توبہ عمر کے کسی بھی حصے میں کرے گا، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اس کو لازمی معاف کروں گا۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ واجب۔ موت سے پہلے 100 انسانوں کے قاتل کے لیے بھی توبہ کا آپشن اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن موت کا نہیں پتا کہ کب آئے گی۔ اور یہ بھی قانون بنا دیا ہے، غضب کا تقاضا یہ ہے کہ جس موت کا جب وقت ہوگا اس وقت توبہ قطعاً قبول نہیں ہوگی۔ غضب بھی ہے، موت کا وقت ہوگا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، کچھ بھی کر لو، پھر ایڑیاں رگڑ لو، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی ساری دولت بھی کوئی دے دے گا نا، اللہ کہتے ہیں پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ غضب ہے، لیکن رحمت کیا ہے؟ مہلت کتنی ہے؟ موت تک۔ یہ کم مہلت ہے کیا؟